بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عاجز ترین شخص وہ ہے، یعنی عاجز ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، یعنی جسے دعا مانگنے کی توفیق، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اول تو ہماری نماز بھی جو ہے وہ برق کی رفتار، لائٹ کی سپیڈ پہ ہوتی ہے، تیزی سے نماز، اور نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ ہم فرار کرتے ہیں، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روایت ہے ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا خدا مستجاب کرتا ہے، ایک دعا۔ لیکن کیا اتنی سنجیدگی سے، مثال کے طور پر میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ کی معرفت ہو کہ آپ کون ہیں، مثلا ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، آفیسر ہیں، جو آپ کی پرسنالٹی ہوگی، شخصیت ہوگی، اسی شخصیت کے وزن کے حساب سے میں جب آپ سے بات کروں گا تو میری کنسنٹریشن آپ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کسی کو جانتا ہے کہ ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہے، تو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو انسان بڑے دھیان سے بات کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ بچہ چھوٹا سا آپ سے بات کرنے آ جائے اور آپ کے لیے بعض اوقات اہمیت نہیں ہوتی، وہ بڑا غلط ہے یہاں۔ خاص طور پہ گھر میں جو آپ کے بچے ہیں، اولاد ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور میرا دھیان جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی ہم ان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں، یعنی فون پہ بات کر رہے ہیں یا اگنور کر رہے ہیں، مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہرحال توجہ کی ضرورت ہے بچے کی تربیت میں۔ لیکن چلے بہرحال، مثلا آپ کہتے ہیں بچہ ہے، کیا دھیان دینا، جو بھی ہے۔ لیکن اگر انسان خدا کی بارگاہ میں نماز کے بعد بیٹھا ہے، اب اس سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، مانگنا ہے، تو کیا توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں گئے، اور خدا بھی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا، یہ تو کچھ مانگے گا مجھ سے، اور یہ اتنی تیزی سے چلا گیا۔ اذان محترم، یعنی آپ یہ خود سوچیں کہ یہ توفیق کا نہ ہونا ہے، اور وہ دعائیں، وہ مناجات کہ جو اہل بیت نے تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیوی کیسی دعائیں مانگتی ہیں، کہ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو رات کی تاریکی میں جب وہ دعائیں مانگتی تھی تو اپنے لیے کبھی دعا مانگتے نہیں دیکھا۔ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ وہ انسان، کیا ہماری دعائیں ایسی ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں دوسرے شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اپنے ہمسایوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا مانگیں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی دعا مانگے گا، اور بعض اوقات کسی کی دعا بہت جلدی مستجاب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہرحال کسی کی دعا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو آپ دوسروں کے لیے دعا مانگا کریں، تاکہ خدا بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری مخلوقات سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے اتنا پریشان ہے، تو میں اس کی پریشانی کو بھی دور کر دوں۔ تیسری چیز، وہ مناجات جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے، کیا وہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ صحیفے سجادیہ، وہ مناجات خمسہ عشرہ کہ جو امام نے تعلیم دیا ہے، وہ ہماری زندگی میں کب آئیں گے؟ وہ دعائیں کہ جہاں امام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار، مناجات تائبین اگر آپ پڑھیں کہ توبہ کرنے والے کی مناجات، اس میں کیا جملے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار، میرے گناہ نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اب یہ گفتگو کب مجھے زندگی موقع دے گی؟ جانے محترم، زندگی تو ویسے ہی بہت شارٹ ہے، بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور کتنا وقت ہم اس دنیاوی چیزوں میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، اور اتنے یہ جو گفتگو ہے خدا کی اور بندے کی، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عاجز ترین شخص ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بہرحال انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے، بیوی کی زندگی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو بیوی کی زندگی میں ایک چیز جو سوسائٹی کی بقا کے لیے ہے،
وہ انفاق کرنا، چیریٹی کرنا، ویلفیئر کا کام کرنا، ہیلپ کرنا، دوسروں کو بھی بلڈ کرنا، یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ظاہر ہے معاشرے میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، ہر کسی کی الگ الگ ضرورت ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ صرف پیسے سے دوسروں کی مدد کریں، آپ مشورے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ ان صلاحیتوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، تو جہاں آپ اتنی پریکٹس کرتے ہیں، وہ آپ ایک دن میں کسی ایسے علاقے میں جہاں فقراء ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ وہاں پر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ اتنا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ کسی غریب کے بچوں کو ہفتے میں 1 آدھ گھنٹہ پڑھا سکتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں۔ اگر آپ چاہیں معاشرے میں انفاق کرنا کا صرف پیسہ نہیں ہے، اپنے وقت کو دینا، اپنی صلاحیت کو خدا کی خاطر دینا۔ آپ دیکھیں کہ بی بی کس طریقے سے اپنی زندگی کے، چاہے کوئی لوگ سوال کرنے آتے ہیں، چاہے لوگ پوچھنے آتے ہیں، چاہے لوگ کسی کام کے لیے آتے ہیں، وہاں پر بی بی ایسا نہیں ہے کہ مطلب میں رسول کی ایک ہی بیٹی ہوں، نہ، سوالات کے جوابات ہوں، تربیت ہو، اپنی اولاد کی تربیت ہو، چاہے گھر کے کام ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ شادی کی پہلی رات ہے، رسول خدا جب بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ سائل آیا، میں نے اس کو نیا لباس دے دیا۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ بیٹی دوسرا یہ لباس دے دیتی نیا خود؟ کہا بابا میری والدہ نے اسلام کی راہ میں اپنا سارا مال قربان کر دیا، آپ کے پاس سائل آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اپنا پیراہن نکالا اور سائل کو دے دیا، تو میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہیں رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا۔ خوب عزیزان محترم، بہرحال یہ جو کوالٹی ہے، صلوات محمد وعلیہ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ صفات پریکٹیکل صفات ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں اور آپ انجام نہیں دے سکتے خدا کی راہ میں، وہ دے سکتے ہیں۔ بہرحال انسان کو نیت اور خلوص اور اخلاص اچھا ہونا چاہیے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ انسان کتنا دے رہا ہے، خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے یہ دے رہا ہے۔ وہ ایک شخص کا واقعہ آپ نے بہرحال سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک شخص نے بہرحال خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں جتنی بھی تھیں، جتنی ڈالی گئیں ترازو میں، دیکھا کہ نیکیاں ہلکی ہیں اور برائیاں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب آپ جتنی ڈالے جائیں، یہ کام کیا، وہ کام کیا، لوگوں کی مدد کی، سب پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو بارہ بھی ملائکہ کو حکم ہوا کہ بھائی اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب لے کے جانے لگے، ملائکہ نے کہا نہیں، اس کی دی ہوئی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ اب وہ کیا تھی؟ کہ بہرحال یہ غریب تھا، مفلس، فقر کی حالت میں تھا، کچھ تھا نہیں۔ اس نے بہرحال ایک بزرگ کے پاس گیا کہ بھائی میرے لیے کچھ کریں، دعا کریں، کچھ مجھے۔ تو انہوں نے کہا میں بہرحال دعا تو کر سکتا ہوں، لیکن میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ساتھ لے گئے تو دریا سے کچھ مچھلی نکالی، کہا کہ مچھلی دے سکتا ہوں تمہیں۔ اس نے وہ مچھلی کیا کروں گا؟ مچھلی کو بیچ تو کچھ کر لو۔ اس نے مچھلی کو بیچا تو کچھ 2-3 روٹیاں اس نے لے لی، بھوکا تھا، لے کے جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون بھوک کی حالت میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس نے جب ان کو دیکھا، کہا کہ میں تو ویسے ہی اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، چلو میں ان بھوکوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں۔ وہ روٹیاں اس نے دیں۔ ابھی جیسے ہی جہاں رہتا تھا وہاں گیا، دیکھا کوئی شخص اس کا نام پکار رہا۔ اس نے بولا ہاں میں ہی ہوں۔ تو اس نے یہی پوچھا اس شخص کو، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اس نے بولا کہ میں تمہیں بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا، تمہارے والد نے کچھ مجھے پیسے رکھوائے تھے اور میرے پاس ان کی امانت تھی، تو جب اس کو رقم دی تو اس زمانے میں بہرحال کو رقم ہوگی، اس نے اس رقم کے بعد بہرحال بہت کمایا اور پھر اس نے خدا کی راہ میں بہت دیا۔ اب جب اس نے وہ قیامت کا منظر دیکھا تو وہ جتنا اس نے خدا کی راہ میں دیا تھا، وہ جتنا بھی ڈالا جا رہا ترازو ہلکا تھا۔ اور جب اس کو کہا کہ بھائی جہنم میں لے جاؤ
تو ملائکہ نے کہا وہ 3 روٹیاں اس کی کو باقی ہیں. وہ 3 روٹیاں جب ڈالی گئیں اعمال میں، نام اعمال میں، تو نیکیاں بھاری ہو گئیں. تو کہا کہ اتنا جو خدا کی راہ میں دیا وہ کہا اصل میں جو تم نے یہ 3 روٹیاں دی تھیں یہ بڑے خلوص سے دی تھی، اور جتنا تم نے باغ میں مدد کی یہ سب تم نے اپنے نام کے لیے کیا تھا.